بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال. ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے جس میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام کروں. آج رائل پارک لکشمی چوک میں ہماری ملاقات محمودہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ فوزیہ امیر صاحبہ سے ہوئی. وہ وہاں پر دسترخوان لگا کر جو نادار غریب لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے جو وسیع دسترخوان کا اہتمام کیا. ہماری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے کافی عرصہ سے کام کر رہی ہے، اور ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئیں، ہم آپ سے جو نا اپنے ناظرین کے لیے جو ہمارے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو ناظرین ہیں نظام ٹی وی کے، ان تک آپ کے خیالات جائیں تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی کار خیر میں حصہ لیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ امیر صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. پہلے جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں ہماری دعوت پر. آپ کی بہت مہربانی. آپ نے مجھے اتنے خوبصورت لفظوں میں یاد کیا اور آپ نے کہا کہ میں آؤں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ جبکہ میں خود آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کی اتنی شاندار کنٹریبیوشن تھی وہاں پر، اور ایسے نیک کاموں کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اچھے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو بھول جائیں. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ محمودہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آپ کی یہ کب بنی اور آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ 2013 سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ویسے تو ہم پہلے بھی کام ہی کر رہے تھے، 2009-10 سے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے پراپر 2013 سے کیا. یہ میری والدہ صاحبہ کے نام پر ہے، اور اس میں چونکہ والدہ صاحبہ کی 2013 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو چیزیں میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ دیکھی تھی ہاسپٹل کے اندر، وہاں سے آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی ورک. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس وقت میں ایک تھی اور اب میرا پورا کارواں بن گیا. شاید بھائی جیسے نیک اور اچھے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے جوائن کیا، اور ابھی ہم انشاءاللہ کر تو ابھی بھی رہے ہیں ہم لوگ ہیلتھ ایجوکیشن اور ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شاید بھائی ہم لوگوں نے ابھی لاسٹ ایئر ہمارا جب فلڈ پر بڑا سویئر ڈیزاسٹر تھا پاکستان کے اندر، تو الحمدللہ جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر جنہیں نامور تنظیموں میں شمار کیا جاتا ہے، اس میں الحمدللہ محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ ٹرسٹ کا بھی ایک نام رہا ہے. اس میں ہم لوگوں نے کوئی پلیس ایسی نہیں ہے جہاں پر فلڈ آیا، راجن پور سے لے کے تونسا شریف سے لے کر بلوچستان، ایون چاروں صوبوں میں آپ در گئی، مالاکنڈ، مطلب آپ کوئی بھی جگہ ایسی کہہ لیں کہ جہاں پر محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ ٹرسٹ نے کام نہ کیا ہو. اچھا فوزیہ امیر صاحبہ، یہ ناظرین ہمارے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، انہوں نے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سیلاب زدگان کے لیے کام کیا، وہاں تک ان کو آپ نے خود جا کے دیا یہ سامان وغیرہ یا یہاں سے بھیج دیا آپ نے؟ بالکل شاہد صاحب، ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ یہاں پر ہم فیلو فرینڈس نے اس کی کلیکشن کی، جتنے ہمارے کنٹینرز تھے انہیں ہم لوگوں نے یہاں سے پیک کیا، اور وہاں جا کر جو ہم نے صورتحال دیکھی، ماشاءاللہ میری ڈاکٹرز کی ٹیم، پیرامیڈکس کی ٹیم، اس کے بعد 1122 والوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. اور میں یہ کہوں گی کہ وہاں کے نیٹیوز انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، کہ ایون یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ریسکیو کیا تھا وہاں پہ، کہ پانی کی حالت اتنی زیادہ تھی وہاں پر پانی، کہ ان لوگوں نے ہمیں بھی وہاں پہ ریسکیو کیا. اور ہم لوگوں نے جب یہ وہاں پر کام کیا تو ہمیں خود یہ سمجھ آئی کہ جو لوگ سامان یہاں سے لے کر جاتے ہیں یا ان کو دیا جاتا ہے، وہ باہر ہی ڈیلیور کر دیتے تھے، روڈ پہ ہی لوگ ان سے لے لیتے تھے. یہ باتیں دیکھتے ہوئے پھر میری ٹیم نے، ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں نے گھروں میں جا کے دینا ہے. اس طرح سے ان کی ایک تو مورل سپورٹ بھی ہوتی تھی، ہم انہیں یہ بھی کہتے تھے کہ انشاءاللہ ایک تو ویسے ہی وہ لوگ اتنے پریشان تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں مورل سپورٹ کی بھی ضرورت تھی. تو ہم نے جتنا ہمارا راشن، کپڑے، جوتے، کھانا پینا، ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے کوک فوڈ انہیں دیا تھا، وہ سارا ہم نے ان کے ڈور سٹیپ پہ دیا تھا. ناظرین ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ شاعر نے شاید فوزیہ امیر صاحبہ کے لیے لکھا ہے: ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود جا کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کنٹینر یہاں سے لے کے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا، تو یہ واقعی بہت بڑا نیکی کا کام ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ یہاں سے اکٹھا کر کے کسی کو دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ جا کے دیں، مگر جو مستحق ہیں وہ بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اور اصل کام یہ ہے کہ آپ جن مستحق کے لیے آپ نے پیسے اکٹھے کیے یا کچھ سامان اکٹھا کیا، اگر ان تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دین اور دنیا دونوں ہی آپ کی آخرت سمجھ جاتی ہے، دین بھی اور آخرت بھی. تو ایک تو فصل یہ بتائے گا کہ آئندہ فیوچر میں کیا آپ کے پلان ہے؟ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی آپ کو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟
میں یقیناً آپ لوگوں کو یہ پیغام دوں گی کہ جس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں اور پھر اسے بہت سارے 11 کی ضرورت ہوتی ہے. سو آئی ہیو ٹو نیڈ کہ آپ سب بھی مجھے جوائن کریں پلیز. اور سب سے بڑی بات کہ آپ محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر دیکھیے، اس کے پیج پر دیکھیں، آپ کا دیا ہوا ایک جو کامب ہے نا، وہ بھی ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم لوگوں نے ڈیلیور کیا بھی ہے اور کریں گے بھی. جیسے ہم لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ میں اسکول بنائے، خیمہ بستیاں بنائیں، اس کے بعد کوک فوڈ دیا، اس کے بعد ہمارا سوچ یہ تھی کہ ابھی تک یہ لوگ سٹیبل نہیں ہوئے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں، ابھی بھی ہماری یہ تھنکنگ ہے کہ شاید ہم نے لاسٹ ایئر کیا تھا یا ہم لوگ انہیں جو کچھ دے کر آ گئے تھے وہ ان کے لیے کافی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ وہ ان کے لیے ناکافی ہے. ہم نے ان کو ایک ٹائم کا کھانا دیا ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ ہم نے انہیں سٹیبل کر دیا. تو وائی ناٹ کہ انہیں گھروں کی ضرورت ہے، کیونکہ کہ اگر ایک کمرہ گر جاتا ہے اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو ان کے تو گھر بہ گئے، بچے چلے گئے، جانور سب کچھ ختم ہو گیا. سو دے ہیو ٹو نیڈ اے لاٹ. تو اس میں ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، 2 لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک چیز اور میں آپ سے کہوں گی کہ جب لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں جی میں نے نہ کیا تو کوئی اور جو کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ وہ میں نے نہ کیا اور وہ فلانا کر رہا ہے، اور وہ اس طرح سے کرتے کوئی بھی نہیں کرتا. تو کائنڈلی یو مے کم اینڈ جوائن اس. وہاں پہ ہم لوگوں نے اسکولس بنائے ہیں، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، میں اسے بالکل آپ میرے پیج پر چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈسپینسریز بنائی ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسپیشل بچوں کے لیے اسکول بنائے ہیں ابھی الحمدللہ، اور وہ ابھی زیر تعمیر ہیں. یعنی آپ اگر اسے میرے پیج پہ دیکھتے ہیں تو ہر چیز آپ کو لائیو نظر آئے گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پلیز یہ جو چیزیں انکمپلیٹ ہیں، وہاں پہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، واٹر کولرز چاہیے، ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے. ایون دو آپ کہہ لیجئے کہ جو کہ ہمارے واش روم سے لے کر ہمارے کچن تک کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ان کو بھی وہی سب کچھ چاہیے. مطلب میر صاحب یہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر آپ یہ اتنے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، جس میں اسکول بھی ہیں، ڈسپینسریز وغیرہ بھی کر رہی ہیں؟ شاہد صاحب لوکیشن راجن پور کیا میں اس کی؟ اگر آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر، بلکہ آپ ہیلو کر کے، میری تمام چیزیں پیج کے اوپر لائیو بھی ہیں. آپ دیکھیں گے ہم لوگ ابھی یہ جگہ ہے 18 ہزاری کے پاس، وہاں پہ فلڈ کی وجہ سے ہمیشہ اسکول کا ایشو رہا، وہاں پر ہم لوگوں نے بنایا. اس کے بعد ابھی وہ زیر تعمیر ہے، اس کا وہ ملوانا جگہ ہے، وہاں پر وہ اسکول ریڈی ہے، ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ راجن پور میں، اس کے علاوہ بلوچستان میں، اور ہم نے سلائی سینٹر خواتین کے لیے بنائے کہ ان کو یہ ضرورت، وہ یہ فیل نہ کریں کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے. سلائی سینٹر بنا دیے. اس کے بعد ہم نے خیمہ بستیوں کے اندر ہم نے باقاعدہ بچوں کے لیے کہ وہ بچے فری نہ پھرتے رہیں، ان کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں نے ان کو بکس پرووائڈ کر دی، ہر وہ ایکٹیویٹی دی جو ایک ہیلدی معاشرے کو سپورٹ کرتی ہے. کوشش ہم لوگوں نے اپنے طور پہ یہ کی ہے. لیکن وہ ایک بندہ ایک ہی ہوتا ہے شاہد صاحب، آپ کی پوری ٹیم کی، آپ کے جہاں جہاں پہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے آپ سب لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ سب لوگ آئیں. شاہد صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرے پلیٹ فارم کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ میرے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، میں جتنے بھی کام کر رہی ہوں، ان کو آپ لوگوں کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. خدا میر صاحب یہ دیکھیں کہ جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیسے اس کار خیر میں آپ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟ یا تو کوئی آپ اپنا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کا، یا تو آپ کا جو کوئی ایک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ یہ اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے وہ آپ کو پیسے بھیج دیں، یا کوئی اور کیا طریقہ کر رہے ہیں؟ جی آپ لوگ جس طرح سے بھی چاہیں، میرا جائز کیش موجود ہے، میرا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، میرا ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ انڈر پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو میرا تمام کام جو ہے وہ نظر آئے گا. ہم نے جس طریقے سے خواتین کے لیے یہاں پر کام کیا ہے، ان کو ہم لوگوں نے سلائی مشینیں، سلائی سینٹر آن کر کے دیے ہیں، آن لائن کمپیوٹر پہ ان کو ورک دیا ہے کہ تاکہ وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ کو بنا سکیں. بچوں کے لیے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز آرگنائز کی ہیں. تو یہ تو شاید صاحب ایک ہی ہوتا ہے نا. میں تو اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی. اس میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے. سو کائنڈلی کم اینڈ جوائن می. جس طریقے سے ہم لوگ یہ فلڈ کے ڈیز میں کام کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی جب والدہ صاحبہ فوت ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نے بلڈ پر ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام کیا تھا. تھیلوسیمیا کے پیشنٹ، کینسر پیشنٹس، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے ایک دن میں کم از کم 300 سے 500 بوٹلز کی ڈرائیوز بھی لی ہیں. اور یہ اس لیے تھا کہ جب ہم لوگوں نے یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو دیکھا تو انہیں بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس پہ ہم لوگوں نے کافی کام کیا. چونکہ میرے پاس نہیں ہے، پریزرور نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، تو مجھے دوسری آرگنائزیشن کو اپنے ساتھ کولیب کر کے ان کے ساتھ تو پھر میں یہ بلڈ کا ڈونیشن کیا کرتی ہوں.
تو میں چاہوں گی کہ پلیز جب آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو یقیناً میں بڑے شاندار طریقے سے، جس طریقے سے میں اسکول کے ساتھ اوپر سولر اور یہ سب کچھ لگوانا چاہتی ہوں، یہ میں آپ کے تعاون کے ساتھ ہی کروں گی. میرا اکاؤنٹ نمبر بھی اسکرین پر ہے اور میرا ان باکس بھی. آپ مجھے جو کچھ بھی کہنا چاہیں گے میرے لیے آنریبل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ تھی محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن، جن کا کہنا تھا کہ ایک عرصہ سے وہ عوام کی خدمت، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. انہوں نے نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو، جو ناظرین ہیں، انہیں اپیل کیا کہ آپ بھی مل کر اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت سے ایک نئے پروگرام میں. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ، جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں.